بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ہم نے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ اسلام بیسکلی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے خوشی کیسے منانی ہے، غمی کیسے منانی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، یعنی ہر حال کے اندر اسلام اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے جو اسلام ہے وہ اس کو پسند کر لیا اور اس کو ہر لحاظ سے کمپلیٹ جو ہے نا جزا کے اعتبار سے بھی اور باقی صفات کے اعتبار سے بھی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو اس میں اپنے یعنی اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، یہی دین ہے کہ کس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اسلام کے مطابق کر لیتے ہیں وہی آپ کی جنت بن جائے گی، وہی آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اور اگر اسی کام کو آپ معاشرے کے مطابق اور رسم و رواج کے مطابق یا غیروں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہی عمل جو ہے وہ نقصان اور خسارے کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ ہر سنت کے مقابلے میں ایک فیشن آتا ہے، رواجی طریقہ آتا ہے، دین کے مقابلے میں غیر دین آتا ہے۔ تو مسلمان کا تو یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ مجھے غیروں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ غیر آپ کے جو کلچر پہ پورا جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ آتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکیں گے، نہیں ہوں گے اس وقت تک تب تک کہ آپ ان کی ملت کو فالو نہ کریں۔ وہ جو اقبال نے کہا خاص ہے ترکیب میں ملت رسول ہاشمی، جو ہے وہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملت ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے خاص چیز رکھی ہے جو جس میں جو ہے وہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنے اسلام کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو۔ تو یہی آج کل کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ آج کل بڑا شور ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے۔ اب یہ ایسا تہوار ہے جو سراسر واضح طور پہ اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ رومیوں کا تہوار تھا، اور اس میں ایک دن وہ اکٹھے ہوتے تھے اور اس میں مختلف لڑکیوں کے نام لکھ کر وہ قرآن دادی گویا کرتے تھے۔ جو وہ اٹھاتا تھا جس کا نام ہوتا تھا وہ اس کی نام کر دی جاتی تھی۔ اور پھر وہ جو سینٹ ویلنٹائن کی ایک بتاتے ہیں کہ اس نے ایک اپنی جو معشوقہ تھی اس کو خط لکھا اور اس کو گفٹ دیا اور اس کو اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کو پھول پیش کیا۔ اب اس کو بیس بنا کے آج پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو مسلمان کو تو ایک انداز دیا گیا، اور مطلب حکم دیا گیا، ایمان والے مردوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، عورتوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خوف کی وجہ سے جس نے کسی غیر عورت کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو روک لیا تو میں اس کو ایمان کی حلاوت دوں گا، ایمان کا ٹیسٹ دوں گا، ایمان کا ذائقہ دوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایمان یعنی یہ جو حیا ہے اور یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا رہے اس کو بھی لتھی چڑھی دے کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کو ہر طریقہ ایک جو ہے نا بتا دیا ہے کہ آپ نے، اور یہ کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اعمال اور ایسے کام اور ایسی چیزیں جس سے انسان ایک ایسے بہت بڑی فحاشی میں پڑ سکتا ہے، ایک گناہ میں پڑ سکتا ہے، اس کے قریب بھی جانے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو، کہ جس نگاہ سے کام آگے بڑھ سکتا ہے آپ اس چیز ہے کہ آپ اس کو کسی کو یہ گفٹ دے رہے ہیں اور پھول پیش کر رہے ہیں، یعنی کیا کوئی باغیرت انسان اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن کو یا اس کی بیٹے کو کوئی ایسا یعنی وہ پیش کرے؟ تو وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، فوراً صحابہ وہ تھوڑے گرم ہو گئے، نہ پھڑنے سی، ان کا نہیں رک جاؤ، اس کو اپنے قریب کیا، اس سے پوچھا کیا تم میں سے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں تو نہیں چاہتا کہ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کر کے سارے رشتے گنوائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اور بھی کوئی نہیں چاہتا،
کہ ان کی ماؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تو یہ ایک امت کو بتایا گیا، یہ انداز بتایا گیا کہ محبت سے، پیار سے، اخلاق سے آپ اچھے انداز سے کسی کو سمجھائیں تاکہ وہ قریب ہو جائے۔ اور پھر میں نے یہ بات بھی کی کہ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اس عمل کو کسی اور کے لیے پسند کرنا جو ہے نا، یا اس کو ریکمینڈ کرنا، یا اس کو اپریشیٹ کرنا، یا اس کو اڈاپٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں جو ہے نا وہ پریز کرنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ تہوار بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، اور مشابہت پھر غیروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا جس سے مشابہت ہو جائے غیروں کے ساتھ، تو وہ تو بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور غیروں کے طرز پہ زندگی گزارنا، ان کے تہوار منانا، مشابہت ویسے ہی ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے ایک پاکیزہ دین دی ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے، ہمیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ناجائز قسم کے رشتے اور ان کے ساتھ ناجائز محبتوں کا اظہار، اسلام اپنے جائز جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ آپ گفٹنگ کریں، ان کو سارا کچھ کریں، وہ تو اپریشیٹ کرتا ہے اسلام۔ لیکن اس طرح کے جو ماحول ہے بنانا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ فحاشی پھیلے، ان کے لیے سخت عذاب کا جو ہے نا وہ پرومس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جو چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے دینی پھیلے، فحاشی پھیلے، اور لوگ یعنی مادر پدر آزاد معاشرہ تو اسلام نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا والا جو معاشرہ ہے اس کی اسٹرگل کی ہے، اس کی محنت کی ہے، امت کو بھی اسی پر۔ مسلمان تو وہ تھا جو ایک جو ہے وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہزاروں میل سفر کر لیتا تھا۔ ایک حجاج جیسا جو شفاق اور ظالم ترین بندہ ہے، اس نے ایک عورت کی پکار پہ فوجیں بھیج دی تھی سندھ کے اندر۔ تو اس لیے یہ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو حیا والا بنانا چاہتا ہے، با حیا بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسی جاندار محنت کریں، فکر کریں کہ یہ ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ جو ہے ہدایت پہ آ جائیں۔ یہ تڑپ اور یہ غم اور یہ فکر ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ وہ ایسی جاندار، وہ تو ساری دنیا کو اللہ کا تعارف کرانے والا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو متعارف کرانے والا، وہ چاہ جائے کہ وہ خود ان چیزوں میں پڑ جائے۔ تو اس پہ ہم سارے کے سارے اس انداز سے اپنی اس جو نسل ہے اور اپنے یہ لوگ ہیں ان پہ محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں، ان کی زندگی کو اڈاپٹ کریں، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اسی میں ہمارے لیے بچت ہے۔